صراط مستقیم سے انحراف، اور کہہ دو کہ یہ میری سیدھی شاہراہ ہے، بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچو۔ سورہ انعام آیت نمبر 154۔ یہ حکم قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر آیا ہے۔ موجودہ زمانے کے بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم یا السبیل سے مراد خدا کا دین اسلام ہے، اور متفرق راستوں سبل سے مراد زندگی کے وہ راستے اور نظام ہیں جو انسان نے بطور خود وضع کیے ہوئے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ السبیل اور سبل دونوں سے مراد اسلام ہی کے طریقے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ السبیل سے مراد اصل دین ہے اور سبل سے مراد فروع دین۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم و دعوت میں سب سے زیادہ زور السبیل پر دیا جانا چاہیے، نہ کہ سبل پر۔ راستوں میں ایک راستہ وہ ہے جو سیدھا اور چوڑا ہو، ایسا راستہ السبیل یا صراط مستقیم ہے، اور دوسرے راستے وہ ہیں جو تنگ ہوتے ہیں اور اصل شاہراہ کے دائیں اور بائیں سے نکلتے ہیں۔ ان دوسرے راستوں کو سبل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کے دین کی ایک اصل اور اساس ہے، اور اس کے علاوہ اس کے کچھ فروع ہیں۔ اول الذکر کی حیثیت دین میں شاہراہ کی ہے، اور ثانی الذکر کی حیثیت اطراف کے راستوں کی۔ جو آدمی شاہراہ پر چلے وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے، اور جو آدمی متفرق راستوں پر دوڑے وہ درمیان ہی میں بھٹک جائے گا، وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دین کا جو اصلی اور اساسی حصہ ہے وہ گویا دین کی شاہراہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اسی کو سب سے زیادہ اپنی توجہ کا مرکز بنائے، اپنے قول و عمل میں سب سے زیادہ اسی کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد جو فروع دین ہیں وہ گویا اس کی سبل ہیں۔ اہل دین کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ان فروع پر زیادہ توجہ دینے لگیں، وہ اصل دین کے بجائے فروع دین کو اپنے لیے زور و تاکید کا موضوع بنا لیں۔ ابن عطیہ نے اتباع سبل کی تشریح الشذوذ والفروع 138/7 کے لفظ سے کی ہے، یعنی اصولی چیزوں کے بجائے فروعی چیزوں کی طرف چل پڑنا۔ یہ نہایت صحیح تفسیر ہے۔ آج کل کی زبان میں اس کو تغیر تاکید، شفٹ آف ایمفیسائز کہا جا سکتا ہے۔ تغیر تاکید، شفٹ آف ایمفیسائز کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑا درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اس ٹکڑے میں خرابی آ جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو کہ گوشت کا یہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ نظام کے بگاڑ کا اصل سبب فرد کا بگاڑ ہے۔ اب اگر نظام میں بگاڑ پیدا ہو اور اس کے بعد لوگ ایسا کریں کہ وہ نظام کی اصلاح کے نام پر نظام سے ٹکرانے لگیں، تو یہ اتباع سبل کی مثال ہوگی۔ اور اگر نظام کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے فرد کی درستگی پر زور دیا جائے تو یہ وہ مطلوب چیز ہوگی جس کو قرآن میں صراط مستقیم کا اتباع کہا گیا ہے۔ اہل ایمان کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اصولی چیزوں کو غیر اہم حیثیت دے دیں اور ان چیزوں پر زیادہ زور دینے لگیں
جن پر حقیقتاً زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے دین کا فوکس بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان ایسی سرگرمیاں جنم لیتی ہیں جو بظاہر غیر اسلامی نہیں ہوتی، مگر اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ لوگوں کو حقیقی مطلوب الہی سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ برائی اکثر ایک اور کے ذریعے آتی ہیں، یعنی ایک عطف کنجکشن کے ذریعے اصل کے ساتھ فرو کو جوڑ لیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک مسلم جماعت اٹھی، اس نے اور کی تدبیر سے انقلاب کو ایمان کے ساتھ شامل کر دیا۔ اس نے ایمان اور انقلاب کا نعرہ دیا۔ اس جملے میں اور بظاہر ایک سادہ سا عطف کا معاملہ ہے، مگر اس عطف نے پورے دین کا ڈھانچہ بدل دیا۔ اس نے سیاسی انقلاب کو وہ اہمیت دے دی جو فرد انسانی میں نفسیاتی انقلاب کی ہوتی ہے، حالانکہ دونوں کی حیثیت دین میں یکساں نہیں۔ اس عطف کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے دین کا نقشہ بگڑ کر رہ گیا۔ دین میں ایمان کی حیثیت مطلوب اصلی کی ہے اور سیاسی انقلاب کی حیثیت مطلوب اضافی کی، مگر اس عطف نے دونوں کو برابر کا درجہ دے دیا، بلکہ بگڑے ہوئے ذوق کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست نے عملاً ہر دوسری چیز پر فوقیت حاصل کر لی۔ اس کے بعد سیاسی انقلاب کے لیے وہ دھوم برپا کی جانے لگی جس کا خدا نے اہل ایمان کو مکلف نہیں کیا تھا، اور جب محسوس ہوا کہ شرعی حدود کے اندر حریف لیڈروں کا مقابلہ مشکل ہے تو اس کے بعد ایسے طریقے اختیار کیے گئے کہ خدا کا دین ایک کھیل بن کر رہ گیا۔ نعرے اور جھنڈے اور جلوس اور مظاہرے کی سیاست کو پہلے گند قرار دے کر اس کو قابل ترک بتایا گیا تھا، مگر بعد کو پوری طرح اس کو اختیار کر لیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اسلامی حکومت معاشرے کی تدریجی اصلاح کے ذریعے بنتی ہے، اور اب اچانک سیاسی انقلاب کا نظریہ اپنا لیا گیا۔ پہلے الیکشن میں امیدواری کے طریقے کو ناجائز بتایا گیا تھا، مگر اب اس کو عین جائز قرار دے لیا گیا۔ پہلے عورت کی حکمرانی کو غیر شرعی بتایا گیا تھا، اور اب عورت کی حکمرانی کے حق میں شریعت سے فتویٰ حاصل کر لیا گیا، وغیرہ۔ اس قسم کی تمام خرابیاں جو اس تحریک کے اندر پیدا ہوئیں، ان کا اصل سبب وہی انحراف تھا جس کو قرآن میں اتباع سبل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس طرح اتباع سبل کی ایک مثال وہ لوگ ہیں جو اسلامی دعوت کو ایمان اور احترام اکابر کی دعوت کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں صحابہ کرام، علماء اعظام، اکابر ملت سب کا احترام ضروری ہے، ان میں سے کسی پر تنقید نہیں کی جا سکتی، ان کا صرف اتباع کیا جا سکتا ہے۔ ان حضرات کی غلطی یہ ہے کہ جہاں فل اسٹاپ تھا وہاں انہوں نے کوما لگا دیا۔ اصحاب رسول بلا شبہ تنقید سے بالاتر ہے، ان کا مطلق احترام ضروری ہے، مگر رسول اور اصحاب رسول کے بعد اس معاملے میں فل اسٹاپ لگا ہوا ہے۔ ان کے بعد کاما لگا کر کسی بھی گروہ کو اس صف میں شامل کرنا درست نہیں۔ اس معاملے میں صحیح شرعی مسلک وہی ہے جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، یعنی صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں وہ بھی آدمی اور ہم بھی آدمی، ہم رجال و نحن رجال۔ ایمان اور احترام اکابر کے الفاظ میں اسلامی دعوت کی تعبیر اتباع سبل کی سب سے زیادہ خطرناک صورت ہے۔ اس انحراف سے سادہ طور پر صرف ذہن کا فوکس نہیں بدلتا، بلکہ وہ آدمی کو شرک کے قریب پہنچا دیتا ہے۔
اسلام میں حب شدید صرف اللہ کے لیے ہے، مگر یہ ذہن آدمی کی حب شدید کا رخ مذمومہ اکابر کی طرف کر دیتا ہے۔ اسلام میں غیر مشروط اتباع کا حق صرف اللہ کے رسول کے لیے ہے، مگر یہ ذہن آدمی کو اپنے اکابر کا غیر مشروط متبع بنا دیتا ہے۔ اسلام میں صرف اللہ اور رسول کا کلام حجت کی حیثیت رکھتا ہے، مگر اس ذہن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اکابر کے ملفوظات اور اقوال کو آخری حجت کا درجہ دے دیتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ نے صرف اپنے رسول کو معصوم عن الخطا کا درجہ دیا ہے، مگر اس ذہن کے لوگ اپنے خود ساختہ اکابر کو معصوم عن الخطا افراد کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں وغیرہ۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جو اصلاحی تحریکیں اٹھیں وہ زیادہ تر اتباع سبل کی اسی غلطی کا شکار رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریکوں کی غیر معمولی دھوم کے باوجود ان سے حقیقی دینی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ غور کیجئے تو اتباع سبل کی تمام مثالوں میں عطف کی مذکورہ تدبیر ہی کار فرما نظر آئے گی۔ کسی نے کہا کہ مسلمانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، قرآن اور سائنس۔ بظاہر یہ ایک بے ضرر ترکیب ہے، مگر اس کا عطف درست نہیں۔ اس عطف نے سائنس کو قرآن کے مساوی قرار دے دیا، حالانکہ سائنس خاتم قرآن ہے نہ کہ مساوی قرآن۔ کسی نے ایمان اور عسکریت کا نعرہ دیا، یہ تسویہ بھی درست نہ تھا، کیونکہ عسکریت ایمان کا مساوی حصہ نہیں ہے، وہ بوقت ضرورت دفاع کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ ایمان اصلی ہے اور عسکریت صرف ضمنی۔ ان چیزوں نے مسلمانوں کے فکر و عمل کا رخ ایسی سمت میں موڑ دیا جو سچے دین کی طرف جانے والا نہ تھا۔ عطف کے ذریعے اتباع سبل کی خرابی پیش آنے کی بے شمار صورتیں ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک اسلامی تحریک اٹھائیں اور اس کو ایمان و یقین کی دعوت کا نام دیں تو یہ بھی اتباع سبل ہی کی ایک صورت ہوگی، کیونکہ اسلامی دعوت کی یہ تعبیر اسلام کی ثابت شدہ تعبیر کے مطابق نہیں۔ اگر آپ قرآن کو یہ جاننے کے لیے پڑھیں کہ اس کا نقطۂ دعوت کیا ہے تو سارے قرآن میں کہیں بھی آپ یہ نہ پائیں گے کہ قرآن اسلام کی دعوت کو ایمان اور یقین کی دعوت کے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بجائے قرآن میں اس سلسلے میں جو الفاظ ملتے ہیں ان کے مطابق اسلامی دعوت کی زیادہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ اس کو ایمان اور تقوی کی دعوت یا ایمان اور عمل صالح کی دعوت کہا جائے۔ اسلامی دعوت کی تعبیر کے لیے اگر قرآنی الفاظ کا استعمال کیا جائے تو اس سے زیادہ صحیح ذہن بنتا ہے، اور اگر قرآنی تعبیر کے علاوہ کوئی دوسری تعبیر اختیار کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ذہن کا فوکس بدل جائے گا اور اس کے بعد صحیح اور مطلوب ذہن کی تشکیل ممکن نہیں۔ اسلام کی دعوت کو ایمان و یقین کی دعوت کے اسلوب پر چلانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا ذہن پوری طرح قرآن و سنت کے انداز پر نہیں بنے گا، بلکہ زیادہ تر ایک اور ڈھنگ پر بنے گا جس کا یہ اسلوب تقاضا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر یقین صحیح تر لفظ میں خوش فہمی کا مزاج تو آئے گا، مگر حقیقی معنوں میں خوف خدا کا مزاج ان کے اندر نہیں آئے گا۔ ذکر اور عبادت جیسے کچھ ظاہری اعمال تو ان میں پیدا ہوں گے، مگر وسیع تر معنوں میں عمل صالح ان کی زندگیوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے اکابر کی عظمت سے تو وہ ضرور سرشار ہوں گے،
مگر خداوند ذوالجلال کی عظمت سے سرشاری ان کے یہاں پائی نہیں جائے گی۔ وہ تلاوت قرآن یا حفظ قرآن کے شائق تو نظر آئیں گے، مگر تدبر قرآن یا مطالعہ قرآن سے انہیں کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ کمیاتی اعمال کی اہمیت ان کی سمجھ میں آئے گی، مگر کیفیاتی اعمال کی اہمیت کو وہ نہ سمجھ سکیں گے۔ وہ سکون و اطمینان والے دین کو جانیں گے، مگر وہ اس دین سے واقف نہیں ہوں گے جو آدمی کو اندیشہ اور اضطراب کے طوفان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن میں پیغمبر کی زبان سے ارشاد ہوا ہے کہ بے شک میرا رب ایک سیدھے راستے پر ہے، بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 56۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ راستہ سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، سورہ حجر آیت نمبر 41۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے اور بعض راستے کج ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سورہ نحل آیت نمبر 9۔ سیدھی شاہراہ اپنے مسافر کو بے روک ٹوک منزل تک پہنچا دیتی ہے، لیکن اگر آدمی اعتراف کی پگڈنڈیوں پر چل پڑے تو وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا، وہ مطلوبہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی تمثیل سے مذکورہ آیتوں میں دین کے معاملے کو سمجھایا گیا ہے۔ دین کی اصل تعلیمات نہایت واضح ہیں، وہ سیدھی شاہراہ کی مانند ہیں۔ جو آدمی ان تعلیمات کو ان کی اصل صورت میں پکڑ لے وہ ان پر چلتے ہوئے خدا تک پہنچ جائے گا، اور جو شخص فروعی مسائل اور خود ساختہ تعبیرات کو لے کر دوڑنے لگے وہ راستے ہی میں بھٹک کر رہ جائے گا، وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کے دین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی آدمی کو منحرف کر دیتی ہے، وہ صحیح رخ کے بجائے غلط رخ پر چل پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ دین میں معمولی قسم کا فرق کرنا بھی آخر کار بھیانک نتائج تک پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلاً قرآن کے مطابق اگر آپ لوگوں کو اقامت دین کی طرف بلائیں تو اس سے عمل کا صحیح رخ بنے گا، لیکن اگر آپ اپنی خود ساختہ تشریح سے اقامت دین کو تنفیذ دین کے ہم معنی قرار دینے لگیں تو آپ کا سارا عمل غلط رخ پر پڑ جائے گا۔ حدیث کے مطابق اگر آپ محاسبہ نفس پر زور دیں تو اس سے صحیح دینی مزاج زندہ ہوگا، لیکن اگر آپ محاسبہ نفس کے بجائے محاسبہ کائنات کا نعرہ لگانا شروع کر دیں تو ایسا نعرہ پورے دین میں خلل ڈالنے کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح محبت رسول کے لیے عشق رسول کا لفظ بولنا، مسجد اقصیٰ کو بتانے کے لیے قبلہ اول کی زبان استعمال کرنا، جہاد دین کے ساتھ جہاد حریت کا اضافہ کرنا، مرنے والوں کے نام کے ساتھ شہید کا لفظ شامل کرنا، اطاعت رسول کے بجائے حرمت رسول پر تقریر کرنا، اتحاد ملی کے ساتھ غیرت ملی کی پکار بلند کرنا، اور اس طرح کی دوسری تمام تبدیلیاں بلا شبہ بدعت اور اتباع سبل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ آدمی کو بے راہ کرنے والی ہیں، وہ ہدایت کے راستے پر لے جانے والی نہیں۔ اسی طرح شہادت کلمہ کو تلفظ کلمہ کے ہم معنی بتانا، اطاعت الہی کو حکومت الہی بنا کر پیش کرنا، عبادت میں خشوع پر زور دینے کے بجائے فضائل اور مسائل پر زور دینا، ایمان اور تقوی کے پیغام کو ایمان اور یقین کا پیغام بتانا، غیر مسلموں کو دعوت کے بجائے جہاد کا موضوع قرار دینا، مسلمانوں کی داخلی خرابیوں کے نام پر خارجی احتجاج کے ہنگامے برپا کرنا وغیرہ، یہ سب کی سب دین کی شاہراہ سے ہٹ کر متفرق راستوں میں دوڑنے کی صورتیں ہیں۔ ایسی ہر سرگرمی صرف ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔
وہ ہدایت اور فلاح کی طرف لے جانے والی نہیں۔ خدا کے دین کو اس کی خالص صورت میں لیا جائے تو وہ آدمی کو خدا تک پہنچاتا ہے، اور اگر خدا کے دین میں تبدیلی کر کے اس کو اختیار کیا جائے تو یہ تبدیلی خواہ بظاہر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ آدمی کو صحیح راستے سے بھٹکا کر خدا سے دور کرنے کا سبب بن جائے گی۔ حدیث میں یہ انتباہ دیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں میں بعد کے زمانے میں بگاڑ آیا، اسی طرح امت مسلمہ پر بھی بعد کے زمانے میں بگاڑ آئے گا، تاہم یہ بگاڑ کبھی اس معنی میں نہیں آتا کہ امت کے افراد دین کو بالکل چھوڑ دیں۔ وہ ہمیشہ اس صورت میں آتا ہے جس کو قرآن میں اتباع صراط کے بجائے اتباع سبل کا نام دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کے نزدیک اصول دین کا غیر اہم بن جانا اور ان کے درمیان فروع دین کا اہمیت اختیار کر لینا۔ امت کے زوال اور بگاڑ کے زمانے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فروع دین پر زور بڑھ جاتا ہے اور کلیات دین کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کرنے کا کام یہ ہے کہ دین کی کلیات کو زندہ کیا جائے، سارا زور لوگوں کے اندر اساسی باتیں بیدار کرنے پر دیا جانے لگے۔ دین کی اساس کو زندہ کیا جائے تو اس کی فروع اپنے آپ زندہ ہو جائیں گی، لیکن اگر فروع کو زندہ کرنے پر سارا زور دیا جانے لگے تو لوگوں میں کچھ ظاہری چیزیں تو پیدا ہو سکتی ہیں، مگر حقیقی دین کا اس طرح زندہ ہونا ممکن نہیں۔